اورنگزیب عالمگیر کا دارا شکوہ کا قتل۔ اورنگزیب عالمگیر کھجوا کی جنگ میں شاہ شجاع کو شکست دے کر فارغ ہوا تو اسے دارا کی جنگی تیاریوں کی خبر ملی۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے محمد سلطان اور میر جملہ کو شجاع کی سرکوبی پر متعین کیا اور دارا سے نمٹنے کے لیے اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ دارا سندھ سے کچھ پہنچا تو وہاں کے راجہ نے دارا شکوہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور اپنی بیٹی کی شادی دارا کے لڑکے سے کر دی۔ اس کے ساتھ ہی فوجی امداد بھی مہیا کی۔ اس کے بعد جب دارا گجرات پہنچا تو وہاں کا گورنر شاہ نواز خان بھی دارا کے ساتھ مل گیا اور قلعہ دارا کے حوالے کر دیا۔ اوپر سے جسونت سنگھ نے کام دکھایا اور دارا کو خط لکھا کہ وہ اگر اجمیر کی طرف آئے تو جسونت سنگھ بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے گا اور بہت سے راجپوت اس کے ساتھ ہوں گے۔ دارا گجرات سے اجمیر کو روانہ ہوا، لیکن اس دوران جسونت سنگھ کو جے سنگھ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اگر دارا کا ساتھ چھوڑ دے تو جے سنگھ اسے اورنگزیب سے معافی لے دے گا۔ جسونت سنگھ نے بھی اپنی فطرت دکھائی اور دارا شکوہ کو دغا دے دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی راجپوتوں نے بھی دارا کا ساتھ نہ دیا۔ مارچ 1659 عیسوی میں اورنگزیب اور دارا کا ایک دفعہ پھر ٹکرا ہوا، جس میں دارا شکوہ کو پھر ذلت امیر شکست ہوئی اور اس کے بڑے بڑے افسر مارے گئے، جن میں اورنگزیب کے ساتھ غداری کر کے گجرات کا قلعہ دارا شکوہ کے حوالے کرنے والا گجرات کا گورنر شاہ نواز خان بھی تھا۔ دارا فرار ہو گیا۔ اورنگزیب نے جے سنگھ اور بہادر خان کو دارا کے تعاقب میں روانہ کیا اور خود دلی کی راہ لی۔ شاہ شجاع جو دھکے دھکولے کھاتا اس وقت بنگال میں تھا، اس نے مشہور کر دیا کہ اجمیر میں اورنگزیب کو شکست ہوئی ہے اور وہ دکن کی طرف فرار ہو گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا ہمیشہ فاتح کا ساتھ دیتی ہے، مفتوح کے ساتھ شاید ہی کوئی کھڑا ہو۔ اس افواہ کے بعد اورنگزیب کی مختلف علاقوں میں موجود فوج خصوصاً راجپوتوں نے اورنگزیب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا اثر شہزادہ محمد سلطان اور میر جملہ پر بھی پڑا، جو اس وقت شجاع کے تعاقب میں تھے۔ اوپر سے شجاع نے اپنا آخری تیر بھی چلا دیا۔ اس نے اورنگزیب کے بیٹے محمد سلطان کو لکھا کہ وہ اگر اس کے پاس آ جائے تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح شہزادہ سلطان سے کر دے گا، جس کا رشتہ کافی عرصہ پہلے محمد سلطان سے ہو چکا تھا اور شہزادہ سلطان بھی اسے پانے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے علاوہ شہزادہ سلطان کو کچھ خوشامدیوں نے باور کرایا کہ شجاع کے مقابلے میں لڑی جانے والی کھجوا کی جنگ کا اصل فاتح تو شہزادہ سلطان ہے۔ اس وجہ سے بھی محمد سلطان کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے شجاع کے پاس چلا گیا۔ اورنگزیب کی شجاع کے تعاقب میں جو فوج موجود تھی اس کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن میر جملہ نے نہایت عقل مندی اور دانائی سے ان سارے حالات کو قابو کر لیا اور شہزادے محمد سلطان کے افسروں کو بھی اعتماد میں لے لیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد محمد سلطان کے مغالطے دور ہو گئے اور سمجھ آ گئی کہ اس کا انتخاب غلط ہے۔ وہ تو ایک شکست خوردہ لشکر کے ساتھ ہے۔ محمد سلطان اپنی بیوی کو بتائے بغیر واپس میر جملہ کے پاس آ گیا، جہاں سے اسے اورنگزیب کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ شاہ شجاع میر جملہ کے مقابلوں کی تاب نہ لا سکا اور بنگال سے فرار ہو کر ارچنگ ملک فرار ہو گیا۔ وہاں کے بادشاہ نے شاہ شجاع کو بڑی عزت و تکریم دی، لیکن شجاع نے وہاں کے مسلمانوں کو اکسا کر ساتھ ملا لیا اور تخت کی کوشش میں لگ گیا، لیکن اس کی سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ شاہ شجاع کو اہل و عیال سمیت گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ دارا شکوہ اجمیر کی جنگ میں شکست کے بعد مختلف علاقوں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کو تیار نہ تھا۔ دارا کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایران چلا جائے اور جیسے ہی حالات سازگار ہوں پھر ہندوستان آ جائے۔ دارا شکوہ نے اس سلسلے میں شاہ ایران سے خط و کتابت شروع کر دی۔ شاہ ایران نے قندھار کے گورنر کو دارا کی ہر طرح کی مدد کرنے کا حکم دیا اور دارا شکوہ قندھار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جیون نامی زمیندار کا علاقہ پڑتا تھا، جس پر دارا کے بے پناہ احسانات تھے۔ جب دارا جیون کے علاقے میں پہنچا تو جیون نے دارا کا بڑا پراتپاک استقبال کیا، لیکن جیون کی نیت میں کھوٹ آ چکا تھا۔
اس نے دارا کو ساتھ لے جا کر گرفتار کر کے جے سنگھ اور بہادر کو اطلاع کر دی۔ جے سنگھ اور بہادر خان فوراً پہنچ گئے۔ دارا گرفتار ہو کر دلی پہنچ گیا، جہاں اورنگزیب نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا جنہوں نے دارا کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا۔ ان کے خیال میں جب تک دارا زندہ رہے گا فتنہ ختم نہیں ہوگا، جس کے بعد 30 1659 عیسوی کو دارا کو قتل کر دیا گیا۔ دارا کے بیٹے سلیمان شکوہ نے ایک راجپوت راجہ سری نگر کے پاس پناہ لے رکھی تھی، جس نے سلیمان شکوہ کو اورنگزیب کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے غداری کی اور سلیمان شکوہ کو اورنگزیب کے حوالے کر دیا۔ سلیمان شکوہ کو بھی گوالیار بھیج دیا گیا، جہاں اس نے 1662 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔